آپ جوتے کھاتے رہنا، غصہ پیتے رہنا، آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے۔ موت نام ہے دنیا کی ان تمام نعمتوں کے سلب ہو جانے کا۔ پھر آخرت میں اللہ تعالیٰ تفتیش فرمائیں گے۔ اگر ثابت ہو گیا کہ واقعی اس نے اپنے کانوں کو حکم خدا کے مطابق استعمال کیا، اللہ اس کو وہ سماعت عطا فرمائیں گے جو جنت میں اللہ رب العزت کی تلاوت سورہ یاسین کو سننے کا اعزاز پائے گی۔ اگر اس نے دنیا میں اپنا گھر حکم شریعت کے مطابق بنایا، حلال مال سے پردے کا خیال رکھا، نبی علیہ السلام کی سنتوں کا گلشن اور باغ بنایا اپنے گھر کو، تو موت کے وقت اس سے گھر لے لیا جائے گا اور قیامت کے دن اس کی تفتیش ہوگی، سوال و جواب ہوں گے۔ اور اگر پتہ چل گیا کہ اس نے زندگی اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق گزاری تھی، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کو جنت کا ایسا گھر عطا فرمائیں گے جو ہمیشہ ہمیشہ اس کے ساتھ ہوگا۔ تو یوں سمجھیے کہ دنیا میں یہ اعضاء ہمارے پاس امانت ہیں، ان کو ہم اچھا استعمال کر لیں تو آخرت میں اللہ تعالیٰ ان صلاحیتوں کو بڑھا کر ہمیں واپس لوٹا دیں گے۔ ایک چھوٹی سی مثال سے یہ بات شاید جلدی سمجھ میں آ جائے۔ ایک باپ اگر ملٹائی ملینر ہے، اس کا بیٹا جوان ہوا، تو وہ اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ بیٹا میں تمہیں $1 ملین لگا کر بزنس بنا دیتا ہوں، تم 2-4 سال چلا کے مجھے دکھاؤ، اگر تو تم نے کامیابی سے چلایا تو میں اپنا پورا کا پورا بزنس تمہارے حوالے کر دوں گا، اور اگر تم نے اس بزنس کو نہ چلا سکے، تمہارے اندر اتنی اہلیت نہیں، تو پھر میں تمہیں اپنا سارا خزانہ کیسے حوالے کروں۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے محدود صلاحیتیں اس دنیا میں بندے کو دیں۔ میرے بندے، تیرا امتحان یہ ہے کہ کیا ان صلاحیتوں کو تو ہماری مرضی کے مطابق استعمال کرتا ہے یا نہیں۔ جو کر لے گا، اللہ تعالیٰ جنت میں ان صلاحیتوں کو کتنا گنا زیادہ بڑھا کر واپس عطا فرما دیں گے۔ اور جو دنیا میں ہی بددیانتی کا مرتکب ہوا کہ نعمتیں تو اللہ نے دیں اور اس نے استعمال شیطان کے طریقے پر کی، تو اللہ تعالیٰ ان نعمتوں سے اسے ہمیشہ کے لیے محروم کر دیں گے۔ چنانچہ دنیا میں یہ کھانے کھاتا تھا، جب جائے گا قیامت میں تو جہنم میں بھیجیں گے اور کھانوں سے ہمیشہ کے لیے محروم کر دیا جائے گا۔ دنیا کے لباس پہنتا تھا اپنے طور طریقے پر، آخرت میں جہنم میں ڈالیں گے اور خوشبودار لباسوں سے ہمیشہ کے لیے محروم کر دیں گے۔ تو یہ آسان طریقہ ہے جنت پانے کا کہ انسان اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ فرمایا وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، جنت میں سب کچھ ہوگا جو تمہارا نفس چاہے گا، اور وہ چیزیں ہوں گی جو تمہاری آنکھوں کو لذت دیں گی۔ چونکہ دنیا میں اس نے دنیا کی چمک دمک سے آنکھیں ہٹائی ہوں گی، اس کا بدلہ یہ ملے گا کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں آنکھوں کو لبھانے والی نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ ہمارے ملک میں ایک خطیب گزرے ہیں، امیر شریعت حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ کے گہرے دوستوں میں تھے۔ دونوں کے قد ایک جیسے اونچے لمبے، اور دونوں بہت خوبصورت منور چہرے، اور جہاں کہیں پروگرام میں آتے تھے تو لوگ ان کے چہرے دیکھتے رہتے تھے اور واقعی کہتے تھے کہ ان کو دیکھ کے ہمیں اللہ یاد آتا ہے۔ تو حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ ان کی بہت باتیں سنایا کرتے تھے۔ فرمانے لگے کہ وہ شاہ صاحب
خطیب تو تھے ہی صحیح، وقت کے بہت بڑے ولی تھے، لیکن انہوں نے اپنی ولایت کو ظرافت میں چھپا رکھا تھا۔ چنانچہ خوش طبعی کی باتیں کرتے تھے، لوگوں کو ہنساتے رہتے تھے، تو عام لوگ ان کے ساتھ بہت فری ہو جاتے تھے۔ تو ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ انہوں نے اپنی ولایت کو ظرافت کے پردے میں چھپایا ہوا تھا۔ بہت سمجھدار اور حاضر جواب شخصیت تھی۔ ایک مرتبہ انہوں نے کہیں بیان کیا تو جنت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وہاں ہر خواہش پوری ہوگی۔ تو ایک بوڑھا کھڑا ہو گیا مجمع میں سے اور کہنے لگا کہ شاہ صاحب ہر خواہش پوری ہوگی؟ انہوں نے کہا جی۔ کہنے لگا میں تو حقے کا عادی ہوں، تو کیا جنت میں مجھے حقہ بھی مل جائے گا؟ تو شاہ صاحب نے فوراً جواب دیا کہ ہاں بابا جی، حقہ بھی آپ کو مل جائے گا، لیکن اس کو جلانے کے لیے جہنم سے آگ لینے جانا پڑے گا۔ ایک مرتبہ شاہ صاحب ایک جگہ پہنچے جہاں ایک وکیل صاحب تھے جو بہت باتونی تھے اور وہ دین والوں کی کوئی قدر نہیں کرتے تھے۔ تو وکیل صاحب نے سمجھا کہ چلو آج شاہ صاحب کو بھی تھوڑا ٹف ٹائم دیتے ہیں۔ ان کو کیا پتا کہ شاہ صاحب آگے سے کیا ہیں۔ کہنے لگا شاہ صاحب مجھے کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ انسان کچھ کھائے بھی اور پیے بھی اور روزہ بھی نہ ٹوٹے۔ مجھے کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ انسان کھائے بھی اور پیے بھی تو روزہ بھی نہ ٹوٹے۔ شاہ صاحب نے کہا بہت آسان۔ تو حیران ہو کر پوچھا کہ وہ کیسے؟ فرمان لگے کہ میں ابھی تجھے جوتے لگانا شروع کر دیتا ہوں، آپ جوتے کھاتے رہنا، غصہ پیتے رہنا، آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے۔